ٹکراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چند موٹی موٹی مخلوق کو استعمال کرتا ہے. منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، کئیوں پر پتھر برسائے گئے. منہم من اخذتہ الصیحہ، کسی پر فرشتے کی چیخ. منہم من خسفنا بہ الارض، کئی زمین میں دھنستے چلے گئے، دھنسا دیے گئے. منہم من اغرقنا، کسی کو پانیوں سے بہا دیا گیا. یہ پانی، یہ ہوا، یہ دھرتی، یہ پتھر، یہ بادل، یہ بارش، یہ بجلی، یہ زرد، یہ چمک، یہ فرشتے، سب میرے اللہ کی مخلوق ہیں. جب بندے اس کی مانتے ہیں ان کو خدمت پہ لگاتا ہے. جب بندے باغی ہو جاتے ہیں انہی کے ذریعے سے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے، اللہ کا کرم اس کی پکڑ پر حاوی ہے. اس نے عرش کے اوپر تختی ہے، اس پر لکھوایا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ لو یاخذہم بما کسبوا ما ترک علیہا من دابہ. میرے بندو، تم زلزلے سے گھبرا گئے ہو، تمہارے کرتوت ایسے ہیں کہ اگر میں سزا دینے پہ آؤں تو تمہیں ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑوں، ایک بھی تم میں دھرتی پہ زندہ رہنے کا حقدار نہ بچے. لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ میں ایسا نہیں کرتا ہوں. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، کیا میں تمہیں زمین میں نہیں دھنسا سکتا؟ اور یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا اچانک میرے عذاب کے کوڑے تم پر نہیں برس سکتے. ویأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا بازار بھرپور کردار ادا کر رہے ہوں اور ایک دم میرا عذاب برسے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ اور یا فضحم علی تخوف، یا میں تمہیں ڈرا کے ترسا کے ہلاک کر دوں. یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں. اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، زمین تمہیں اندر لے سکتی ہے، میں دھنسا سکتا ہوں. اامنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، تم پر پتھروں کی بارش میں برسا سکتا ہوں. کیوں نہیں کرتا ہوں؟ کیوں نہیں کرتا؟ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، میں رؤوف ہوں، میں رحیم ہوں، میں رؤوف ہوں، میں رحیم ہوں. میرے بھائیو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ایک سبب ظاہر میں نظر آ رہا ہے جس کو جیولوجسٹ بتا رہے ہیں، زمین کے ماہرین بتا رہے ہیں کہ پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو زمین کپا اٹھتی ہے. نظر تو یہی آئے گا، بادل آتے ہیں اور بارش برستی ہے، ہوا چلتی ہے اور چھتیں اڑتی ہیں. ہوا کس نے چلائی؟ بادلوں کو کون لایا؟ زمین کو کس نے ٹکرایا؟ پانیوں کو کس نے بے لگام کیا؟ پتھروں کا رخ زمین کی طرف کیوں ہو گیا؟ کس نے کیا؟ یہ زمین کے ماہر نہیں بتا سکتے، یہ ہواؤں کے ماہر نہیں بتا سکتے، یہ پانیوں کے ماہر نہیں بتا سکتے، یہ پہاڑوں کے ماہر نہیں بتا سکتے، یہ سمندروں کے ماہر نہیں بتا سکتے. یہ علم اللہ نے اپنے نبیوں پر اتارا، ان کے ذریعے سے آگے ہم تک آیا. تو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر زمین کپاتی ہے، جب اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں تو پھر ہوائیں پاگل ہو جاتی ہیں اور پانی منہ زور ہو جاتے ہیں اور بادل گرجنے لگتے ہیں اور پتھر برسنے لگتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی کے ساتھ. غور سے سنو. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے رہی ہیں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ آج کے
کم عقل دانشوروں کا جواب نہیں، آج کے پڑھے لکھے جاہلوں کا یہ جواب نہیں ہے، یہ جواب وحی کا جواب ہے جو بے خطا ہے۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب لوگ بے باکی سے زنا کرتے ہیں، زنا ایسے کرتے ہیں کہ اس کا گناہ ہونا ہی تصور سے نکل گیا، فخر سے بتاتے ہیں الامان الحفیظ، فخر سے بتاتے ہیں، فخر سے۔ جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی کے ساتھ، شراب پیتے ہیں کھلم کھلا، موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں سرے بازار، تو پھر اللہ کو آسمانوں پہ غیرت آتی ہے تو وہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ انہیں جھنجھوڑ دو، انہیں جھنجھوڑ دو، انہیں ہلا دو۔ کب سے میرے بھائیوں میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا اور کب سے میں فریاد کر رہا تھا، تو میرے بھائیوں روز سمندر اللہ سے پوچھتا ہے میرے رب اجازت دے میری لگام ڈھیلی چھوڑ، میں انہیں بہا کے لے جاؤں۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روز سمندر پوچھتے ہیں اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں، والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، زمین روزانہ اللہ سے پوچھتی چلی آ رہی تھی یا اللہ مجھے اجازت دے میں انہیں نگل جاؤں، میں انہیں نگل جاؤں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے روزانہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں اے اللہ اگر تو اجازت دے تو ہم اتر جائیں اور ان کو ہلاک کو برباد کب کریں۔ میرا اللہ فأنا أنا 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 أعلم بعبدي كن چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، میرے بندے کو چھوڑ دے دو اس کے حال پر، میں اس سے تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اذ انشأتہ بیدیہ، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، تم اسے نہیں سمجھتے، میں اسے سمجھتا ہوں۔ میں اس کی پکڑ کو مؤخر کر رہا ہوں، اس لیے مؤخر کر رہا ہوں کہ میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشأنکم بہ، اگر تم نے اسے بنایا ہے پکڑ لو مار دو۔ ان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر میں نے بنایا ہے تو میرے حوالے کر دو۔ ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ، میں راتوں کو بھی جاگ رہا ہوں اور دن میں بھی جاگ رہا ہوں، نہ رات تھکاتی ہے نہ دن جگاتا ہے، اس پر دن اور رات برابر، اس پر ماضی حال مستقبل برابر، اس کے در کھلے ہوئے، رمضان میں اور زیادہ کھل گئے۔ عرش پہلے آسمان پر آیا، پکار اٹھے زمین و آسمان، هل من تائب فأتوب الیہ، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطیہ۔ ذرہ ذرہ پکار اٹھا، کوئی ہے توبہ کرنے والا تو آئے، اللہ معاف کرنے کے لیے آ چکا ہے۔ کوئی ہے مغفرت چاہنے والا تو آئے، اللہ مغفرت کے در کھول چکا ہے۔ کوئی ہے سائل تو آئے، اللہ تعالیٰ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، آ جاؤ اللہ سے لے لو۔ اللہ تعالیٰ زمین کو بھی روکتا رہا، آسمانوں کو بھی روکتا رہا، فرشتوں کو بھی روکتا رہا، پانیوں کو تھامتا رہا۔ ادھر ان کی فریاد بڑھی، ادھر ہمارے گناہ بڑھے، وہ توبہ کے انتظار میں باہیں پھیلائے کھڑا رہا، جیسے ماں بچے کے لیے باہیں پھیلا کے پکارتی ہے آجا میرا لال، آجا آجا، اور وہ نافرمان ناہنجار ایسا پتھر دل
سے وہ ماں کو رلاتا ہوا، قریب ہونے کے بجائے دور ہوا، قریب ہونے کے بجائے دور ہوا، پیٹ سے جنا ہوا، جس کے لیے دکھ جھیلے۔ جب وہ اتنی نافرمانی پہ اترتا ہے تو ماؤں کے منہ سے بھی بددعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ بلاتا رہا، ہم نے کوئی نہ سنی۔ اللہ روکتا رہا، ہم کوئی نہ روکے۔ اللہ پکارتا رہا، ہمارے کانوں میں موسیقی اترتی چلی گئی، سننا ہی نہیں چھوڑ دیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہوا کچھ پیغام دیتے گئی ہے، یہ کالا بادل کچھ کہانی سنا کے گیا ہے، یہ گرجنے والی بجلیاں مجھے کچھ کہہ کر گئی ہیں، یہ ہلنے والی زمین کچھ پیغام دے رہی ہے۔ اور ہائے ہائے، کان بند رہے، آنکھوں پہ پردے آ گئے، دل نکال کے پھینک دیے اور پتھر وہاں فٹ کر دیے، احساسات کی دنیا کو اجاڑ کے ویران کر دیا۔ صحراؤں جیسی ویرانی چھا گئی، جنگلوں جیسی وحشت چھا گئی۔ اللہ پکارتا رہا، میں نے کوئی نہ سنی۔ اللہ بلاتا رہا، میں کوئی نہ آیا۔ وہ بار بار صدائیں دیتا رہا اور میں اتنا دور ہوتا گیا۔ وہ رحمت کے دروازے کھولتا گیا، میں اتنا دلیر ہوتا گیا۔ وہ اپنی ستاری کے چادر کو گہرا کرتا چلا گیا اور میں اور آپ اتنا دلیر ہوتے چلے گئے۔ ادھر زمین فریاد کر رہی تھی، اللہ تو مجھے کب اجازت دے گا؟ ادھر پانی فریاد کر رہے تھے، ادھر فرشتے فریاد کر رہے تھے، اور ادھر انسان کی توبہ تھی کہ ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ اللہ مہلت دے رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا، جب آئے گا اس کی توبہ قبول کروں گا۔ 70 سال کی عمر میں آئے یا 80 سال کی عمر میں آئے، جس عمر میں آئے گا یہ تانا نہ سنے گا، پہلے کہاں تھے، اب کیوں آئے ہو؟ پہلے کہاں تھے، اب کیوں آئے ہو؟ یہ تانا نہ سنے گا کہ دھرتی تو گناہوں سے بھر دی، روواں داغ تم نے گناہوں سے کر دیا، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ یہ کبھی نہ سنے گا۔ جس عمر میں، جس حال میں توبہ کرے گا، اپنے رب کو استقبال میں پائے گا۔ کیسا استقبال؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو توبہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے میں عرشوں سے اتر کر اس کا استقبال کرتا ہوں، میں عرشوں سے اتر کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اتنی سب کچھ ہونے کے بعد بھی زنا کے اڈے چلتے رہے، عزتیں نیلام ہوتی رہیں، جوانیاں داغدار ہوتی رہیں، شراب کے بھٹیاں چلتی رہیں، بڑے بڑے ہوٹل زنا کے اڈے بن گئے، شراب خانے بن گئے، گھر گھر میں موسیقی کی محفلیں آباد ہو گئیں، کہیں گھنگرو باندھ کے ناچنے والیاں آئیں، کہیں ٹی وی نے خود گھنگرو باندھ لیے، کہیں وہ گھنگرو، ہر طرف موسیقی ہی موسیقی، ہر طرف راگ رنگ۔ جب نسل موسیقی میں ڈوب جائے، جب نسل گانوں میں ڈوب جائے تو پھر انہیں قرآن سنائی نہیں دیتا، انہیں پہاڑوں کی چوٹیاں کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں پر انہیں سنائی نہیں دیتا، انہیں آتا ہوا بادل کچھ کہتا ہے پر انہیں سنائی نہیں دیتا۔ مرتے ہوئے لوگ، اٹھتے ہوئے جنازے، رونے والیوں کے نوحے، یہ سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ توبہ کا جہان ہے، توبہ کا جہان ہے، پر کچھ آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، تھرسک ہو جاتے ہیں تو کان پہ جونگ نہیں رہی تھی، تو آخر تو زمین بھی تو اللہ کی ہے، کب سے پکار رہی تھی، اللہ نے اجازت دے دی، اور یہ بھی شکر ہوا ساری زمین کو اجازت نہیں ملی، یہ بھی احسان ہوا کہ بھرپور بڑے شہروں کی دھرتی کو اجازت نہ ملی، یہ بھی احسان ہوا کہ ابھی سمندر کے پانیوں کی لگام نہ ڈھیلی چھوڑی گئی، یہ بھی فضل ہوا کہ آسمان کے فرشتوں کو ابھی نیچے اترنے کا حکم نہ ملا، چھوٹے سے کونے کو ہلایا گیا، کائنات زیر و زبر ہو گئی۔ او میرے بھائیوں، یہ بربادیاں، یہ گھروں کا ٹوٹنا، یہ آہ بکا، یہ برستے ہوئے آنسو، یہ پیغام ہیں، یہ میرے رب کی طرف سے پیغام ہیں۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
اے ایمان والے توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والے توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ پکار رہا ہے۔ اور یہ کھلی نشانی ہے میرے بھائیوں، یہ زمین اندھی ہو کے نہیں ٹکرائی، اسے اللہ نے ٹکرا دیا۔ چھوٹے بھی اللہ کے اور بڑے بھی اللہ کے، معصوم بھی اللہ کے اور بوڑھے بھی اللہ کے۔ وہ بچے کو موت دے وہ حق پر ہے، وہ بوڑھوں کو موت دے وہ حق پر ہے، وہ جوانوں کو موت دے وہ حق پر ہے، وہ ہستی بستیاں اجاڑ دے وہ حق پر ہے۔ اسے یہ بتانے کا حق حاصل ہے کہ یہ مٹ جانے والا جہان ہے۔ روزانہ بچے مر رہے ہیں گھروں میں بھی، ہسپتالوں میں بھی، روزانہ بوڑھے مر رہے ہیں گھروں میں بھی، ہسپتالوں میں بھی۔ اکٹھے موت دے دی، اکٹھے بلا لیا، مر جانے والوں کا کوئی غم نہیں۔ بچے سارے گئے جنت میں، نیک انشاءاللہ سارے گئے جنت میں۔ اور نافرمانوں کے بارے میں بھی اللہ کے احسان سے امید ہے، ان کو رمضان میں اٹھایا ہے۔ قبر کا حساب ویسے ہی نہیں ہوتا، ان کو رمضان میں اٹھایا ہے جبکہ جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کوئی نافرمان بھی گیا تو وہ بھی اللہ کے فضل سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس آفت کی موت سے وہ بھی معاف ہو گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جنت میں پہنچا دیا ہوگا۔ مسئلہ میرا اور آپ کا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ بھی توبہ کے لیے توبہ کے لیے متوجہ نہیں کر رہا، توبہ کے لیے کوئی سامان پیدا نہیں ہو رہا، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں، کان بند ہیں، دل اسی طرح پتھر ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان جو پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ تھا، یہ رحمت کے عشرے میں کتنا میں نے آپ نے رب کو ناراض کر دیا، کتنا رب کو ناراض کر دیا کہ رحمت کے عشر میں زمین کپ کپ آ گئی۔ اتنا تو میرا رب ناراض ہوا، اور وہ حق ہے، اور وہ حق ہے، اور وہ حق ہے۔ کب سے دیکھ رہا تھا سرے بازار گھنگرو باندھ کے ناچنے والیاں، سرے بازار ناچ گانے کی محفل، وہ کب سے دیکھ رہا تھا۔ سارا بازار جھوٹ پر سود پر، اذا اتخذ الفيء دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وصاد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارتقت الأصوات في المساجد وشربت الخمور ولان آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخصفا ومسخا وقذفا وآيات متتابعات كنظام بال قطع سلكه فتتتابع۔ ترمذی کی روایت بتا رہا ہوں، حضرت علی سے بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ میرے محبوب نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ جب حکومت کے افسر سرکاری خزانہ جیب میں ڈال لیں گے، عوام کو کچھ نہ ملے گا، سب بڑے صاحبان کی جیب میں جائے گا۔ سیکٹریوں کے گھر بھریں گے، افسروں کے گھر بنیں گے، وزیروں کے گھر بھریں گے، ہے اور عوام کی جیب سے نکلا ہوا پیسہ حکومت کی عیاشی میں اڑایا جائے گا۔ جب حکومت بددیانت ہو جائے گی، کلرک سے لے کر سیکٹری تک سب بددیانت، ریڈر سے لے کر بڑے قاضی تک سب ظالم، سب ظالم۔ جس دیش میں مظلوم کو پیسے کے بغیر انصاف نہ ملتا ہو، جس دیش کا مظلوم سسکتا ہو، جوان بیٹے کا لاشا گھر میں پڑا ہوا ہو اور کیس لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو گھر بیچنا پڑے، چوڑیاں بیچنی پڑیں،
پھر بھی ظالم، پھر بھی اپنے طاقت کے بلبوتے پر ظالم گردنائے اور مظلوم کی آہیں وہ عدالت کے دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جائیں۔ جس دیش کا وکیل زانی کو بچانے کے لیے فائل تیار کرنے پر آمادہ ہو، جس دیش کا وکیل قاتل کو بچانے کے لیے کیس لڑنے پر تیار ہو، جس دیش کا جج چند سکوں پر ظالم کو چھوڑ دے اور مظلوم کو آہوں اور سکیوں کے حوالے کر دے، جس دیش کا تاجر سود اپنی گھٹی میں ڈال چکا ہو، جس دیش کا نوجوان شراب اور زنا اور موسیقی میں ڈوب چکا ہو، جس دیش کا حکمران ظلم اور ستم میں بھیڑیوں کو بھی مات کر رہا ہو، جس دیش کی بچیاں کپڑوں سے بے نیاز ہوتی چلی جا رہی ہوں، جس دیش کی مائیں نوحے کر 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 ان کے گلے خوش ہو گئے ہوں اور غم سے سینے پھٹ گئے ہوں اور اولاد کے کان پہ جونا رنگتی ہو، جس دیش کے بوڑھے باپ کو جوان اولاد آسرا دینے کو تیار نہ ہو، جہاں بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہو، وہاں یہ سب کچھ نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں زلزلہ کیوں آ گیا؟ میں یہ کہتا ہوں یہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ اتنی دیر سے کیوں آیا؟ یہ سارے دیش میں کیوں نہیں آیا؟ صرف پہاڑوں پہ کیوں آیا؟ اتخذ الخير دولا، جب حکومت بددیانت ہو جائے گی، والامانت مغنما، اور عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، جس کے پاس امانت رکھیں گے کھا جائے گا، واپس ہی نہیں کرے گا، والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، آنکھ بازاروں کے تاجر صرف فیصلہ آباد کے ملوں والے اگر یہ پوری زکات نکالیں تو سارے پاکستان میں کوئی غریب بھوکا نہیں سو سکتا اور کسی غریب کی بیٹی کے سر میں سفیدی نہیں آ سکتی، بیٹھے بیٹھے زندگی بیت جائے، 4 ٹکے نہیں ہیں تو اس کو روانہ کر سکے، صرف فیصلہ آباد کے مالدار اگر زکات دیں پوری، والزکاۃ مغرما، جب زکات مالدار ہڑپ کر جائیں گے وہ تو علم لغیر الدین، اور علماء بھی دنیا کی طلب میں لگ جائیں گے اور علماء بھی منصب کے پیچھے دوڑ پڑیں گے اور علم دین کی دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، بیویوں کا دم بھریں گے، بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے۔ ماں ہائے 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 کیا چیز ہے؟ جب حضرت آمنہ کو دفن کر دیا گیا، ایک معصوم بچہ، ایک بند، اور اللہ کے نبی کے قدم نہیں اٹھ رہے، ماں کی قبر پہ گر گئے۔ صرف اس لیے گیا تھا ایک 6 سال کے بچے پر کتنی بڑی قیامت ٹوٹی، ویرانے میں ماں اٹھا لی گئی، نہ مکے میں موت آئی نہ مدینے میں موت آئی، 2 دن دیر سے سفر شروع کرتی مدینے میں مرتی، 2 دن پہلے شروع کرتی تو مکے میں مرتی، بیچ جنگل صحرا، کالے پہاڑ، سنگ لاخ چٹانوں میں، سب سے محبوب ہیں، سب اللہ کا دیکھو، اللہ کا نظام کیا ہے، یہ پھولوں کا جہان نہیں ہے، کہیں کہیں پھول ملیں گے، کانٹوں بھری وادیاں ہیں، دامن بچا کے گزر جاؤ، سب سے محبوب کو جس کی خاطر سب کچھ بنایا اور جس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، قاب قوسین کے مقام پر پہنچایا، ختم نبوت کے تاج سے سجایا، جس کے وجود کی قسمیں کھائیں لعمرک، جس کی قرآن کی قسمیں کھائیں والقرآن الحکیم، جس کی نبوت کے قسمیں کھائیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس پر اتنی شفقتیں ہوتی کہ ماں
مرتی ہی نہ، جب آپ جوان ہوتے پھر مرتی، یا مدینے میں مرتی یا مکے میں مرتی، جنگل میں ماں مری، آپ قبر کو لپٹ گئے۔ ان ماؤں کے جب کلیجے چیرے جاتے ہیں، اگر آسمان پھٹ جائے تو بھی چھوٹی مصیبت ہے، پھر پتھر برسیں تو بھی چھوٹی مصیبت ہے، کہ زمین کپ کپائے چھوٹی مصیبت ہے۔ ماؤں کی نافرمانیاں ہوں، جوان اولاد کو حال پوچھنے کا بھی وقت نہ ہو، اور ماں کبھی ایک گھر پہ دھکے کھائے، کبھی دوسرے گھر پہ دھکے کھائے، 7 بیٹوں کو جنم دینے والی ایک بیٹا سنبھالنے کو تیار نہیں، 4 بیٹوں کو گود پال کے اٹھانے والی ایک بیٹا اس کو سایہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادنا صدیقہ ہو و اقصا ابا ہو، اور جب لوگ دوست کا احترام کریں گے اور باپ سے بدتمیز ہو جائیں گے، جب دوست کا اکرام کریں گے اور باپ کو دھکے دیں گے، وہ باپ جو رات جاگا اس کو سلانے کے لیے، جو دن میں تھکا اس کو آرام پہنچانے کے لیے، اس نے گرمی سردی سے جنگ لڑی اپنے بچے کو ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے، گرم تھکڑوں سے بچانے کے لیے، ساری رات راحت چلائے، سارا دن ہل چلائے، سارا دن ریڑھی کھینچی، سارا دن تانگا چلایا، سارا دن فیکٹریوں کی خاک چھانی، سارا دن دھکے کھائے، کہ ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے اپنی جوانیوں کو بیچ دیا۔ وہ باپ اس حال پہ پہنچا۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، میں بھی پاس بیٹھا سن رہا تھا، تو آج تھی میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اور اس کے باپ کے خاموش آنسو ایسے ڈھلک رہے تھے، تو آج تھی میرے واسطے کی کیتا ہے؟ پھر زلزلہ نہ آئے، پھر زلزلہ نہ آئے، جب باپ کو جوان اولاد یہ کہہ رہی ہو تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے۔ پھر ایک اور جگہ سنا، ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھو کہ نہیں، اور اس کی ماں کے ایسے بڑے بڑے آنسو ڈھلک رہے تھے۔ ادنا صدیقہ واقصا اباہ اطاع الرجل زوجتہ واقصا امہ، بیویوں کے فرما بردار، ماؤں کے نافرمان، دوست کے لیے استقبال، باپ کو دھکے دے دیے۔ وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کے سردار فاسق بن گئے، ظالم بن گئے، بدکار بن گئے، ووٹ بکے، انسان بکے۔ الیکشن میں کیا ہوا؟ کتنے ووٹ، کتنے انسانوں کی بولیاں لگیں، کیسے کیسے ضمیر کے سودے ہوئے، کیسے کیسے فاسق اور فاجر تخت پر بٹھائے گئے۔ وساد القبیلۃ فاسقہم وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت کمینے انسانوں کے ہاتھ میں، نا اہل انسانوں کے ہاتھ میں۔ وارتفعت وظہرت القینات والمعازف، گانے کی محفلیں سج گئیں، گھنگرو کی جھنکار اور پائل کی چھنکار نے پہاڑوں میں سوراخ کر دیے۔ دیکھنے والے بھی مسلمان، ناچنے والی بھی مسلمان، اس پر پیسے لینے والے بھی مسلمان، اور اس کو سرمایہ سمجھنے والے بھی مسلمان۔ آج بھی تھیٹر جب ناچ رہا ہو، اور آج بھی جب چاروں طرف گانے بجانے کی صدائیں ہوں، ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں معزز ہو جائیں، محترم ہو جائیں، اور گانے کے آلات عام ہو جائیں، یہ سب کچھ ہوا تو پھر یہ ہوا قرآن سے نہ آشنا، گانوں سے آشنا۔ قرآن ایک بھولا بسرا پیغام بنا۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ مسجد محبت کا پیغام دیتی تھی، یہاں سے نفرت کی آگ بھڑکی،
ایسی آگ بھڑکی کہ ملک طور اور اس کو اس نے لپیٹ میں لے لیا. اس قدر انسانیت گری کہ مسجدوں میں دھماکے، نمازیوں پر فائرنگ. وہ میں کہاں کی سنا رہا ہوں؟ یہیں کی سنا رہا ہوں. مسجدوں پر پہرے دیے جائیں، پھر نماز پڑھی جائے. ایسی نفرت کی آگ بھڑکائی، ایسی فرقہ واریت کو ہوا دی کہ بھائی بھائی کا دست و گریبان، ظلم و ستم کی نئی تاریخ لکھی گئی. اور بھائیو، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یہ کہاں کی مسلمانی آئی ہے؟ مسلمان ہی کو گھروں میں اتر کے قتل کر رہے ہیں. اتنے زلزلے کے باوجود وہاں ڈاکہ پڑ گئے، وہاں قتل ہو گئے، وہاں زنا ہو گیا، وہاں بیٹی اٹھا لی گئی، وہاں بہن کو اٹھا لیا گیا، وہاں رشوت لے لی گئی. آج بھی مظلوم سے ٹکرا ہے. ایک FIR کٹوانی ہو، پہلے پیسے دو پھر کٹوائی جائے گی. اتنے بڑے دھماکے کے بعد بھی یہ ہو رہا ہے. وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی. ولعن آخر هذه الامة اولها، اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو پاگل دیوانہ کہیں گے، لان تان کریں گے. یہ جب سب کچھ ہوگا، کیا ہوگا؟ جب حکومت کے کارندے حکومت کا مال خود کھا جائیں گے، جب امانت کو ہڑپ کر دیا جائے گا، جب زکات کا انکار ہو جائے گا، جب علم دین کو دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا، جب لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، ماؤں کے نام فرمان ہو جائیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، دوست کا اکرام کریں گے، قبیلے کی سرداریاں فاسق فاجر کے ہاتھ میں ہوگی، حکومت کمینے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، ناچ گانے کی محفلیں عام ہو جائیں گی، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، ایک دوسرے کا اکرام کیا جائے گا. اکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کا اکرام کریں گے، سلام کریں گے. دل میں بغض چھپا ہوا ہوگا، دل میں نفرت ہوگی، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے سلام کیا جائے گا. اور شربت الخمور، اور شراب پی جائے گی. ولعن آخر هذه الامة اولها، آج کے لوگ پہلے لوگوں پر لعن تان کریں گے. یہ جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا پھر انتظار کرو، پھر زلزلے آئیں گے، پھر ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، پھر آسمان سے پتھر برسیں گے، پھر تم کھڑے کھڑے زمین میں دھنسا دیے جاؤ گے. عمارتوں کی عمارتیں زمین میں دھس گئیں، پھر تم زمین میں دھنسا دیے جاؤ گے. آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، زلزلے مسلط کیے جائیں گے، اوپر نیچے عذاب کے جہانے کھل جائیں گے، اور اس طرح عذاب آئیں گے جیسے دھاگا ٹوٹے تسبیح کا، اور دانے تب 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 گرتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم بچ گئے، ہمارے بھائی، ہمارے ہی بھائی ہم سے اچھے مسلمان، ہم سے اچھے مسلمان تھے. لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں سمجھا کہ یہ گندا جہان ہے، ظلم و ستم کا جہان ہے، زنا اور موسیقی کا جہان ہے. تم میرے پاس آ جاؤ. سارے چھوٹے بچے جو مرتے ہیں بے شک منظر رولا دینے والے ہے، آنکھ اشکبار ہے، دل پارا پارا ہے. میں کبھی ایسا صدمہ دیکھا تھا، سنے تو تھے، قرآن بڑا پڑا ہے. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قرآن پکار رہا ہے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. میرا اللہ بتا رہا ہے مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا
دیکھو دیکھو آج گھر ٹوٹے پڑے ہیں، ایک قوم کا قصہ سنا رہا ہے، دیکھو 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 فتلک بیوتہم فتلک بیوتہم، دیکھو گھر کہاں گئے، خاویہ، گر گئے، ہلاک ہو گئے، انہیں کے اندر پھنس گئے۔ کس لیے ہوا؟ بما ظلموا بما ظلموا بما ظلموا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس میں نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت سے ڈرتا ہو اس کو اس میں نشانیاں ہیں۔ میرے بھائیوں توبہ کرو، میں کب سے پکار رہا ہوں، توبہ کر لو۔ گھر میں آفت آ گئی، بہت بڑی آئی ہے، معصوم بچوں کے آنسو دل چیر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن پھر وہ خیال آتا ہے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن اس کے پیار کی ادا میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، اس کی حکمتوں کو میں نہیں جانتا ہوں۔ ایک اخبار کی تصویر سارا دن رلاتی ہے، نہ روٹی اچھی لگی، نہ اولاد اچھی لگے، نہ بیوی اچھی لگے، میرا تو رشتہ کوئی نہیں سوائے اسلام کے۔ وہ اللہ جس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس نے خود وجود بخشا، جو ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم ایمان لائے اللہ حاکم ہے، اس کا حکم ماننا فرض، اللہ حکیم ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، وہ کریم ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے۔ پہلی قوموں کے قصے اس لیے سنائے ہیں کہ عبرت حاصل کی جائے، دائیں بائیں اس لیے ہوائیں چلتی ہیں، زمین بچھڑتی ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جس اللہ نے ہمیں مہلت دے دی، جس اللہ نے ہمیں وقت دے دیا، ہم توبہ کر لیں، نبی اللہ کے پاس، نیک لوگ اللہ کے پاس، پیچھے کچرا ہے، کچرا میرے جیسا، آپ جیسا، اگر توبہ نہ ہوئی تو پتہ نہیں پھر اور اس سے کوئی بڑی سنگین صورت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کتنی تسلی تھی اس زمانے کے مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جب تک تو ان کے درمیان ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ بنو قضاء پہ آفت آئی تھی، وہ فریادی بن کر پہنچ گئے تھے مدینہ، اور وضو فرما رہے تھے آخر کا کہ وفد پہنچا، اور انہوں نے جو اشعار میں اپنا قصہ سنایا تو آپ ایک دم کھڑے ہو، اور جب تک بنو قضاء کا بدلہ نہیں لیا، آپ نے چین سے بیٹھنے کا نام نہیں لیا، فتح مکہ بنو قضاء کی فریاد پر ہوئی ہے، تو مجھے خیال آ رہا تھا اب ہم کس کے پاس جائیں، اب ہم کس کو جا کے اپنا غم سنیں۔ تو مجھے مولانا جامی کا شعر یاد آ رہا تھا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن یا احوال محمد را خبر کن، کس لئے میں انہوں نے یہ بول کہا تھا جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج تک اسی طرح تر و تازہ ہے۔ اعداد صبا، جب تیرا مدینہ کی وادی سے گزر ہو تو ہمارا حال بھی ہمارے نبی کو سنا دینا، ہمارا حال بھی محمد کو بتا دینا کہ ہم کو کیا ٹوٹ پڑی آفت، کیا ہوگا، حال تو پہنچا ہی ہوگا، ایک طرف آپ روئے ہوں گے، ایک طرف غم ہوا ہوگا، امت پہ صدمہ آئے، ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا اور اللہ کے نبی کی آنکھوں کی لڑیاں لگ گئی تھیں، یہاں تو ایک پل میں لاکھوں چلے گئے، تو لاکھوں معذور ہو گئے، اور جو کیس لے کر آیا تھا
کہ اس کا جو چور ہے اس کو پکڑا گا، جب ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے اس سے فرمایا اب تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، اب تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ اس غم سے آپ نے کہا، تو اس نے کہا تو آپ نہ ہاتھ کاٹتے؟ تو آپ نے فرمایا میں کیسے نہ ہاتھ کاٹوں، اللہ کی شریعت کو میں بدل سکتا ہوں؟ تمہیں عقل کیوں نہ آئی؟ تم وہیں بیٹھ کے اس کو توبہ کیوں نہ کروا لی؟ وہیں توبہ کروا لیتے، میرے پاس سے تم لائے تھے۔ اور جب مائز اسلمی پر حد لگی، زنا کی، رجم ہوا، تو ثابت بن حزال تھے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا تو جاؤ ان سے زنا ہوا، ابو بکر کے پاس آئے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، کہنے کہ بس توبہ کر لے، چھپا لے۔ پھر چین نہیں آیا، پھر عمر کے پاس گئے، مجھ سے زنا ہو گیا، کہ بس توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ پھر چین نہیں آیا، پھر ثابت بن حزال کے پاس گئے، مجھ سے زنا ہو گیا، ان کا جا اللہ کے نبی کو بتا دے۔ ان کے کہنے پر آئے کہ میرے پر حد جاری فرمائیں۔ حد جاری ہوئی تو آپ نے ثابت سے پھر فرمایا ثابت اگر تو اس پہ ستاری کی چادر ڈال دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ نبی کی شفقت ہے مجرم کے لیے۔ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، دائیں بائیں گھر ساتھ ملے ہوئے تھے دیوار کے، کہ مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، ماں مسجد میں نماز پڑھنے آئی ہوئی ہے، تو آپ فرمایا کرتے میں نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ جلدی سے ماں جا کے بچے کو سنبھال لے، دودھ پلا لے۔ اب تو لاکھوں بچے ہیں جن کی ماں ہی کوئی نہیں ہے، تو کیا میرا نبی نہ رویا ہوگا؟ کیا اس تک کہانی نہ پہنچی ہوگی؟ کیا اس کے آنسو نہ بہے ہوں گے؟ تو میں سارا دن یہ شعر میری زبان پہ رہتا ہے، نسیمہ جانب بقاء بگر کن واحوالا محمد رحمت۔ اور میں کیا کروں؟ جب توبہ نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اور میرے بھائیو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس مبارک مہینے میں جب کہ اللہ خود کہہ رہا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ توبہ کرو، توبہ کر کے پھر یہاں سے بن توبہ کے نہ جانا، بن توبہ کا نہ جانا۔ کوئی گانا سننے والا ہے تو میں اسے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آج توبہ کر کے جاؤ۔ کوئی خدا نہ خواستہ شراب پینے والا ہے، بدکاری کرنے والا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے توبہ کر کے اٹھو۔ کوئی ماں کا نا فرمان، کوئی باپ کا نا فرمان، کوئی بھائی سے لڑا ہوا، کوئی سود کھانے والا، کوئی امانت ہڑپ کرنے والا، جو جتنے میں نے باتیں بتائی ہیں کوئی اس میں مبتلا ہے، آج عشق بہاؤ ندامت کے، تمہیں ایک قطرہ نکالو، نہیں نکال سکتے ہائے تو کر دو، تمہاری ہائے بھی سب کچھ دھو کے رکھ دے گی۔ ایک آنسو کا قطرہ وہ کام دکھاتا ہے جو سمندر نہیں دکھاتے، ایک آنسو کا قطرہ وہ دھوتا ہے جو سمندر نہیں دھو سکتے۔ میرے بھائیو، آج ایسا کوئی اللہ کو رو کے دکھا دو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ساری امت پر سے عذاب و بلا کو ڈال دو، اور توبہ کی پختگی کے لیے ماحول چھوڑنا ہوگا۔ اللہ کی راہ میں نکلو، تبلیغ میں پھرو۔ جو اس وقت کا دیکھنے میں نظر آتا ہے ہائے ہائے کہ اس تبلیغ میں جانے سے کیا ہوگا، اس جانے سے توبہ ہوگی، توبہ سے اللہ راضی ہوگا اور اس کے غضب کے فیصلے واپس ہو جائیں گے۔ اس وقت گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، نکل جاؤ۔ کاروبار بڑھانے کا وقت نہیں ہے، نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں، پھرو اللہ کو منا لو۔ یہ رمضان کا مہینہ منانے کے لیے ہے، گناہوں کی بخشش کے لیے ہے، اور اس کو میرے بھائیوں پتہ نہیں کس کی ٹھوکر پسند آئے تو ساری امت پر سے عذاب و بلا کے فیصلے ہٹ جائیں۔ میں سارے بھائیوں کی منت کرتا ہوں، ایک توبہ کرو، ایک اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی راہوں میں پھرو۔ یہ وقت پھرنے کا ہے، وہاں بھی جاؤ، وہاں بھی جاؤ۔ میں نے اپنے مدرسے کے سارے لڑکے بھیج دیے تھے کہ وہ لوگ مدد کے محتاج ہیں، جو دکھ میں ہیں، ان کا ہم دکھ نہیں بانٹ سکتے، اور کوئی تسلی کا بول تو ان کو سناؤ جا کے، ان سے بھی توبہ کرواؤ، خود بھی توبہ کرو، ان کے لیے مال کی امداد بھی بھیجو، ان کے لیے جان کی امداد بھی بھیجو، اور ان کے لیے روح کی امداد بھی بھیجو کہ توبہ روح کی مدد ہے، توبہ روح کی مدد ہے۔ توبہ نہ ہوئی تو مجھے ڈر ہے
کہ اس سے کوئی اور اگلا قدم نہ سامنے پڑے. اس کے بھائیوں ہمارے مجموع کی خدمت میں گزارش ہے، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اللہ کے در پہ جھکو، توبہ کرو. سنتوں سے پہلے 2 نفل توبہ کے سب پڑھو. پہلے 2 نفل توبہ کے سارے مجمع پڑھے. میں پہلے زبان سے کرایا کرتا تھا میری توبہ میری توبہ. آج میں درخواست کرتا ہوں پہلے سارا مجمع 2 نفل پڑھے توبہ کے، اس کے بعد سنتیں پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز کھڑی کریں گے. لیکن ایک دفعہ سارے اپنی زبان سے بھی اقراری طور پر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اب پہلے 2 نفل سارا مجمع 2 نفل صلاۃ توبہ کو پڑھے اور اللہ کے سامنے آنسو بہائے. اس کے بعد سنتیں پڑھو، پھر انشاءاللہ جمعے کی نماز ہو. هو يجير ولا يجار عليه، يا من بيده مقاليد الأمور، يا من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يا من بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يا من هو آخذ بناصيتنا، يا من هو آخذ بناصيتنا، يا من يقلب الليل والنهار، يا من يداول الأيام بين الناس. يا ربنا يا مالكنا يا خالقنا يا غاية رغبتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے دکھیوں کے اللہ، اے درد مندوں کے اللہ، اے مصیبت والوں مصیبت زدوں کے اللہ، تو جانتا ہے اس وقت ہم سے بڑا دکھی پورے جگ میں کوئی نہیں. یا اللہ، ہم اتنا بڑا صدمہ سہ کر تیرے در پر آئے ہیں کہ ہم نے زندگی پر ایسا صدمہ نہیں دیکھا میرے مولا. یا اللہ، پٹ پٹ کر جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کے پناہ لیتا ہے اور اسے رو رو اپنی بتا سناتا ہے، آج ہم بھی میرے مولا تیرے در پر اپنا دکھڑا لے کر اپنی داستان سنانے آئے ہیں میرے مولا. اپنے گناہوں کی سزا اے میرے مالک، بے شک تو حق پر ہے اور ہم جھوٹے ہیں، تو سچا ہے ہم جھوٹے ہیں، تو وفاؤں والا ہے ہم بے وفا ہیں. تو سمجھاتا رہا ہم نہ سمجھے، تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کے بنا دیکھا، تو روکتا رہا ہم تیری ہر روک کو توڑتے چلے گئے. نہ تو یاد رہا، نہ تیرے محبوب کے آنسو یاد رہے، نہ اس کے طائف کے پتھر یاد رہے. شہوتوں میں گم ہو گئے، شیطان نے ہمیں ناک میں نکیل ڈالی اور گھسیٹتا چلا گیا، یہاں تک کہ زمین تو مانگ ہی رہی تھی کب سے اجازت. آخر ہی میرے مولا تو نے اجازت دے دی اور وہ پھٹ پڑی. اے میرے رب، اے میرے رب، ہم تیرے در پر معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے. اسے مزید جھٹکے دینے سے روک دے یا اللہ، اس کو مزید ہلنے سے روک دے میرے مولا، اسے مزید ہمیں جھنجھوڑنے سے روک دے میرے مولا. ہمارا تو آخری سہارا ہے یا اللہ. نہ ہمارے پاس تیرا نبی ہے کہ صحابہ کو دکھ پہنچتا تھا وہ وہاں پہنچ کے پناہ لے لیتے تھے میرے مولا، پھر لوگوں کو دکھ پہنچتا تھا تیرے نبی کے صحابہ کے پاس چلے جاتے تھے، ان کی دعاؤں سے آئے ہوئے عذاب ٹل جاتے تھے. عمر نے زمین ہلتی کو کوڑا مارا تھا، مدینے میں بھی زلزلہ آیا تھا تو تیرے عمر نے ایک کوڑا مارا تھا، تھم جا اے زمین، تیرے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے. عمر کے عدل کو تو نے ذریعہ بنایا تھا اور آئے زلزلے تو نے ہٹا لیے تھے. جب میرے مولا ہم سارے ہی ظالم ہوں تو زلزلے آنے حق بجانے ہم اعتراف کرتے ہیں، اور میرے مولا ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم میرے مولا کمزور ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے یا اللہ. ہم اپنی جھولی میں آج ایک بہت بڑا عمل لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا،
اور کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے. ہاں میرے رب آج ہم اس لحاظ سے کچھ مالدار ہو گئے کہ ہمارے پاس ہزاروں معصوم بچوں کی لاشیں ہیں میرے مولا، جنہیں ماؤں نے دیکھنا بھی جن کو نہ دیکھ سکی. ماں باپ کی حسرت ہوتی ہے میرے مولا ہاتھوں سے دفن کریں، پر انہیں تیری زمین ہی کھا گئی میرے مولا. نہ انہیں مائیں دیکھ سکی، نہ ان کو باپ نہلا سکے، نہ ہاتھوں میں اٹھا کے قبر میں اتار سکے. تو نے زمین ہی کو سیدھا حکم دے دیا، وہ ہمارے معصوم بچے کھا گئی، نگل گئی میرے مولا. اور کئیوں کو لنٹر نے توڑ دیا، کئیوں کو دیواروں نے کیما بنا دیا، اور کئی میرے مولا میرے آقا ایسے بے نشان ہوئے تو ان کو پتہ بھی نہ چلا کہاں چلے گئے. آج ہم ان کی یا اللہ آہیں لے کر فریادیں لے کر آج ہم ایک یہ عمل لے کر آئے ہیں میرے مولا، تجھے ان معصوموں کی آنکھوں کا واسطہ جو میرے مولا زمین تلے زندہ سسک سسک کے مر گئے میرے مولا، مکانوں کی چھتوں میں دب کے اماں اماں پکارتے پکارتے مر گئے، ابا ابا پکارتے پکارتے مر گئے. وہ بوڑھی مائیں میرے مولا جنہوں نے کبھی غیر محرم کو دیکھا تک نہ تھا اور وہ مسلوں پر مر گئیں. کتنی لاشیں ایسی ملی ہیں میرے مولا جو سجدے میں پڑی تھی عورتیں، اور اوپر سے تیرا امر آ گیا. قرآن پڑھ رہے تھے لوگ اور اوپر تیرا امر آ گیا. ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، ہماری زبان پہ کوئی گیلا نہیں ہے میرے مولا، کوئی شکوہ نہیں ہے میرے مولا. ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا آقا ہے، تو جو کر لے حق ہے، تو جو کرے وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے. ہمارا کوئی گلا نہیں ہے. ہاں ہمارا دکھڑا اپنے دکھوں کا ہے، ہمارے آنسو اپنے غموں کے ہیں میرے مولا. باطل والے بھی ہمیں مار رہے، کافر بھی ہمیں مار رہے، یہودی ہمیں ذبح کر رہے، عیسائی ہمیں ذبح کر رہے. اب تیری زمین کی لگام بھی کھل گئی میرے مولا، اب تیرے پانی بھی بے قابو ہو گئے میرے مولا، اب بادل بھی گرجنے لگ گئے میرے مولا. سارا جہان دشمن بن گیا. حق ہے، تیرے فیصلے حق ہیں. ہم ایمان لائے، ایمان لائے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اور میرے آقا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، 3 آدمیوں نے غار میں پھنس گئے تھے، تجھے اپنے اعمال کا واسطہ دیا تھا، انہیں عذاب مصیبت کو ٹال دیا تھا. آج ہمارے پاس کچھ سرمایہ اکٹھا ہو گیا ہے. ہم تجھے وہ بوڑھے جو تیری یاد میں جن کی کمریں چھپ گئی تھی، پہاڑوں میں تو بڑے نیک لوگ رہتے تھے میرے مولا، وہ جوان بیٹیاں جنہوں نے کسی غیر محرم کو کبھی نہ دیکھا تھا، جن پر کسی غیر محرم کی آنکھ نہ پڑی تھی، ویسی شرم و حیا والی تھی کہ تو نے سیدھا ہی انہیں زمین میں پہنچا دیا کہ غسل دینے کی بھی نوبت نہ آئے، ان کا جسم نہلاتے بھی کوئی نہ دیکھ سکے. اے رب کریم، وہ پھول سے بچے جن کا اب کوئی آسرا نہ بچا، کسی کا ہاتھ کٹا پڑا ہے، کسی کے پاؤں کٹے پڑے ہیں، جن کو نہ باپ کا سایہ نصیب ہے نہ ماں کی گود نصیب ہے، اور اوپر اخباروں میں آ رہا ہے کہ ایک بردہ فروش انہیں اٹھا نہ لے جائیں، کوئی غلط لوگ اٹھا کے نہ لے جائیں. اے میرا رب، ان کٹے ہوئے بازوں کی طفیل اور ان معصوم پھولوں کی طفیل یا اللہ جنہیں تیری زمین نے ہلا دیا، زیر و زبر کر دیا، انہیں دریائے نیلم میں بہا دیا، ہم پر اب اسی قربانی کو قبول کر، ان معصوموں کی قربانیاں قبول کر لے یا اللہ. ان کا تو کوئی قصور نہ تھا، وہ تو ہمارے جرم میں پکڑے گئے ہیں، ان کا تو کوئی قصور نہ تھا، وہ تو ہماری سزا میں پکڑے گئے. ہمیں یقین ہے وہ جنت میں گئے ہوں گے. تو نے ابراہیم خلیل کا ساتھ دے دیا ہوگا. ارے میرے رب، ہم سے تو ان کے لاشیں نہیں دیکھے جاتے نا، ہمیں تو ان کی فریاد کرتی ہوئی لاشیں نہیں دیکھی جاتی میرے مولا. اور یتیم بچوں سے کی آنکھوں سے ٹپکتا ہوا آنسو ہمارے دل پگھلا رہا ہے میرے مولا. اے موت سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، تو حاکم ہے، ہمارا سر تسلیم خم ہے، تو حکیم ہے، تیرا ہر فیصلہ حکمت ہے، تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. تو ماؤن سے زیادہ پیار کرتا ہے، یقیناً اس میں بھلا ہی بھلا ہے.
اور اب ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ ہماری جھولی میں یا اللہ ایک بہت بڑی قربانی آئی ہے، ہم تیرے پاس ایک تحفہ لے کر آئے ہیں میرا مولا، اپنے معصوم نسل کا تحفہ۔ سسکیاں اور ہچکیاں لیتے ہوئے دم توڑتے معصوم بچوں کا جو کھلونوں سے کھیل رہے تھے اور ان پر چھتیں آ گئی، جو پنگوروں میں لیٹے ہوئے دودھ پی رہے تھے اور ان پر چھت آ کے گر گئی۔ آئے ہائے، یہ آسمان زمین نے کیا منظر دیکھا، یہ ہم نے کیا منظر دیکھا۔ اے میرے رب، اے میرے رب، یہ سارا مجمع روزے کی حالت میں ہے، جمعے کا دن ہے، تیرا فریضہ ادا کیا ہے، ہم سب تیرے گھر پر پہلے 2 نفل ہم نے توبہ کے پڑھے ہیں، پھر زبان سے بھی معافی مانگی ہے، اب پھر فرض نماز پڑھ کے ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو مہربانی کر دے، ہدایت کی ہوا چلا، یہ دکھوں کی رات کب کٹے گی میرے مولا، اب تو رو رو آنسو بھی خوش ہے میرے مولا، سینے پھٹ گئے، تار تار ہو گئے، غم سہتے سہتے تن ہم داغ داغ شد، کمبا کجا کجا نہم۔ میرے مولا 2 صدیاں ہو گئیں، 2 صدیاں ہو گئیں، آپ تو نے اسی طرف کوئی رخ کیا ہوا ہے، ہر کمان سے نکلا ہوا تیر ہمارے جگر کے پار ہوتا ہے۔ اے میرے رب، اے میرے آقا، ہم تجھے اپنا دکھ سنا رہے ہیں، گلہ نہیں کر رہے، شکوہ نہیں کر رہے، ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ساری زمین ہم پر پھٹ پڑے، ہمارے سارے شہر زمین میں چلے جائیں تو بھی یا اللہ ہم اس سے بھی زیادہ کے حقدار ہیں، پر ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، کرم مانگتے ہیں، تیری رحمت مانگتے ہیں۔ اس مجمع میں کسی کا آنسو پسند کر لے، کسی سفید داڑھی پہ گرا ہوا قطرہ، کسی نوجوان پاک دامن کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو۔ اے میرے رب، ہم بڑے فقیر ہیں اور بے آسرا ہیں، بڑے فقیر ہیں، بے آسرا ہیں۔ صحابی نے قید کے زمانے میں بکری کو ذبح کیا تھا تو کچھ بھی نہیں نکلا تھا، اس کے منہ سے نکلا تھا واہ محمد۔ اے میرے رب، اب ہم کس کو فریاد سنیں؟ اے میرے رب، تیرا نبی 14 صدی پہلے ہم سے دور چلا گیا، پر ہم بھی مولانا جامی کا شعر تیرے ذریعے سے ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، تیرے ذریعے سے ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، تیرے واسطے سے اپنی فریادیں آہوں کے ساتھ اور آنسوؤں کے ساتھ ہم اپنا یہ حال ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ نسیمہ جانب بتہا گلرکان، نسیمہ اے باد صبا، چل چل مدینے کو چل، ادھر کا رخ کر لے، ذا احوال محمد را خبر کن، ہمارا حال سنا دے ہمارے نبی کو جو چور کے ہاتھ کٹنے پر پھوٹ پھوٹ رویا تھا، آج اسے بتا دے کہ تیری امت کے لاکھوں ذبح ہو گئے، انہیں پتھروں نے کچل دیا، انہیں دیواروں نے مسل دیا، انہیں زمین کھا گئی، ہمارے معصوم دریا میں بہہ گئے، بستوں سے کاپیاں نکال رہے تھے، قلم سے کچھ لکھ رہے تھے، آپس میں مسکرا مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک زمین کپ کپا اٹھی، چھتیں گرنے لگی، دیواریں ٹوٹنے لگی، اور بڑوں کی نافرمانی کا وہ لقمہ بن گئے، بڑوں کے گناہوں کی سزا کی یا اللہ بھیٹ وہ چڑھ گئے، اور ہیں خائن ہیں، ہمیں ان سے نہ امید نہ توقع، ہم تیرے آگے اپنا دکھڑا روتے ہیں، تو آجا، میں تو کب سے تجھے پکار رہا ہوں میرے مولا، مجھے تو لوگ کہتے ہیں نہ بلایا کر، اور نہ بلاؤں تو کسے بلاؤں، حکومت کو بلاؤں جو میرے جیسے مجبور، فوج پولیس کو بلاؤں جو میری طرح لاچار، میری طرح مجبور، تو ہی تو ہے جسے بلانا چاہیے، تو ہی تو ہے جو آتا ہے، تو آجا میرے رب، آجا، تیری چھاؤں چاہیے، تیری گود چاہیے، ہم تیرے پاؤں پڑ کے رونا چاہتے ہیں، تیرے پاؤں پڑ کے اپنا دکھ سنانا چاہتے ہیں، تیرے قدموں میں بیٹھ کے اپنی غم بھری داستان تجھے بتانا چاہتے ہیں میرے رب۔
تو آ جا، بڑی دیر ہو گئی۔ ماں کو جیسے بچہ پکارتا ہے ماں بھی لبیک کہتی ہے، وہ بھی کہتا ہے دکھوں میں ہائے اماں، ہم بھی تجھے کہتے ہیں ہائے اللہ، ہم بھی تجھے کہتے ہیں ہائے اللہ، ہائے اللہ، ہائے اللہ، ہائے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، او ہمارے اللہ، ہمیں سب نے چھوڑ دیا تو نہ چھوڑ، ہمیں تانا دیتے ہیں تمہارا رب کہاں ہے، آجا اللہ، آجا ہمارے اللہ، آجا آجا آجا، ہم بڑے دکھی ہیں، بڑے دکھی ہیں، آیا تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، تجھے تیری رحمتوں ثقافتوں کا واسطہ، یہ ہماری جھولی تیرے آگے پھیلی ہے میرے رب، میرے رب، اے دکھیوں کے رب، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، ہمیں تو تانے کھا گئے لوگوں کے، ہمیں تانے کھا گئے نادانوں کے۔